بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 30 اپریل 711 عیسوی کو طارق کی افواج جبرالٹر پر اتری۔ واضح رہے کہ جبرالٹر اس علاقے کے عربی نام جبل طارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ فوج فرار ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ایک مختصر سی فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دے کر دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کا دور حکومت تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے ہی کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی، جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری، امیر، وزیر سب امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ راڈرک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد المالک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جانثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور وہ اندلس اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے، جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بھرا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمان فوج کی کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ اس کے مقابلے پر 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور اسلحہ تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اتر گیا تو طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کی جنگی ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جس میں کہا گیا، مسلمانوں، خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب میں حملہ کروں تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہیں لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش و ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ بالآخر طارق بن زیاد اپنی ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ دوستوں، مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں یعنی کرتبہ، مالکا، البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اندلس یعنی اسپین کی تاریخی فتح کے بعد 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے۔
اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا مسلمانوں کی قوت ایمانی اور جذبہ جہاد کا ایک واقعہ، جس نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ اپنے سے 3-4 گنا زیادہ بڑے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دے دوچار کیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔